بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر سید نوبہار شاہ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نہایت ہی قابل احترام میری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے بچوں کے دانت نکالنے کے تکالیف اور ان کے مسائل پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے تو پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور آج وہ اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ وہ دانت نکالنے کے مسائل جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو دانت نکالتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اور ماؤں کو پریشانی ہوتی ہے، دراصل یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے دانت جب نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کے دانتوں میں ہلکی ہلکی خارش اور کھجلی وغیرہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ذرا پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کی صفائی کا خیال رکھیں۔ بال بچوں کو دانت نکالتے وقت دست وغیرہ اور پیچس وغیرہ لگ جاتے ہیں یا اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ دراصل اس کا دانتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دانت سے نکلتے وقت یہ تو کوئی قدرتی عمل ہے اور دانت نکلتے ہیں، لیکن جب وہ بچوں کے دانتوں پر وہ خارش ہوتی ہے تو بچے زمین سے کوئی چیزیں اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں یا اپنے ہاتھ ہی منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہاتھوں پر یا جو زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اس میں وہ جراثیم وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور وہ منہ کے راستے معدے میں چلے جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو معدے کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس موقع پر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ صفائی تو ہر موقع پر ہی رکھنی چاہیے، لیکن اس وقت کیونکہ بچے جو پریشان ہوتے ہیں وہ ہر چیز منہ میں ڈالتے ہیں، اس وجہ سے وہ پریشانیوں کا باعث بنتا ہے زیادہ تر۔ تو آپ اس وقت صفائی خصوصی طور پر صفائی رکھیں۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ صفائی تو نصف ایمان کہا گیا ہے ہمارے دین میں، تو اس صفائی کا خصوصی خیال رکھیں۔ الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف ایمان ہے، تو میں کہوں گا کہ نصف ایمان کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے نصف مسائل کا حل بھی ہے۔ آپ صفائی رکھیں تو آپ کا جو نصف بیماریاں ہیں وہ اسی سے صفائی سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ یہ سارا ایمان ایک سائڈ پر، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس لیے خصوصی طور پر آپ اس جگہ کو بھی صاف رکھیں جہاں بچے نے بیٹھنا ہے، اس ماحول کو بھی صاف رکھیں، ان کے ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے اور وہ جگہ بھی جہاں بچہ بیٹھتا ہے، یہ خصوصی طور پر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ بہت سارے مسائل سے بچ جائے گا۔ اور اس کا ایک آپ حل کریں کہ تھوڑا سا آپ شہد دیں، آپ نے دائیں ہاتھ کی یہ کلمہ شہادت والی انگلی جو ہے نا، اس میں تھوڑا سا شہد لگا کے ان کے مسوڑوں پر مل دیں، ہلکا ہلکا رگڑ دیں، وہ جو پھر ان کو بچوں کو نا اس سے کافی ریلیف ملے گا انشاءاللہ، تو دانت بڑی آسانی سے نکال لیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اصل میں یہ بچے ہی ہیں جو آپ کا اصل سرمایہ ہے، یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے۔ یہ اگر آپ ان کی اچھے طریقے سے تربیت کر دیں گے تو یہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی آپ کا کام آئے گی۔ دنیا میں بھی آپ کے لیے بہتری کا باعث بنیں گی اور آخرت کے میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے یہ بچے۔ یہی اصل وارث ہیں، آپ کے وارث ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بچے ہمارے وارث ہیں، تو یہ صرف مال و دولت اور جائیداد کے ہی وارث نہیں ہیں، یہ آپ کے اخلاق کے، آپ کے کردار کے بھی وارث ہیں۔ آپ بچوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں، بچوں کے سامنے کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں، بچوں کے سامنے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کریں جو غلط بیانی پر مبنی ہو، کیونکہ بچوں نے وہ آگے آپ کی عادات جو ہے منتقل کرنی ہے، کیونکہ یہ سرمایہ نا ہمارا، یہ ہماری وارث ہے نا، یہ ہمارے کردار کے وارث ہیں۔ ہم جو باتیں کریں گے غلط جیسا ہی وہی آگے اپنی نسلوں تک یہ پہنچائیں گے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ہر بات سوچ سمجھ کر ہی کرنی ہے، کیونکہ بچے نکال ہوتے ہیں، تو آپ جو کچھ کریں گے بچے اس کو اپنا لیں گے۔ اور بچوں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے یہ بچے، ان کے سامنے کبھی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو بچوں کے کردار پر برا اثر پڑے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بچے جو ہیں یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہمارے جو ہیں
ہمارے سارے مسائل جو ہم کرتے ہیں، جو ہماری پریشانیاں آتی ہیں، وہ بچے نوٹ کرتے ہیں، ہر بات کو بچے نوٹ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ کہتے ہیں نا جی، بچوں کو جیسا دو گے ویسے لو گے۔ بچے اصل میں اس میں تربیت میں ہم جو اس میں خرچہ کرتے ہیں، جو کچھ کریں گے، وہ ہمارے نام اعمال میں درج ہوگا۔ بچوں پر جتنا بھی کچھ آپ خرچ کریں وہ صدقہ ہے، اصل سرمایہ ہے یہ ہمارا یہ۔ اور خاص طور پر ماں جو ہے، ماں کی تو ساری عادات بچے اپناتے ہیں، کیونکہ پہلی دستگاہ جو ماں ہے، اس لیے ماں کا خصوصی اچھی تربیت کرنے کے لیے ماں کو چاہیے کہ ماں بچوں کا خصوصی خیال رکھے۔ ماں جو کھاتی ہے، جو اخلاق و کردار اس کا ہوتا ہے، وہ بچوں کا ہوتا ہے۔ ماں کو حلال کمائی اگر دی جائے، ماں حلال کمائی سے بچے کی پرورش کرتی ہے، تو بچے میں اچھی عادتیں اپنائیں گی۔ اگر اس میں حرام کی کمائی ہے، رشوت کی کمائی ہے، تو لامحالہ بچوں میں پھر بری عادتیں آئیں گی۔ تو اس لیے بچوں کے جو مسائل ہیں، دانتوں کے مسائل، ان کا میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں۔ ہومیوپیتھک میں جو ہے ایک دوائی آتی ہے بایو پلس 21، یہ ہومیوپیتھک کی دوا ہے۔ اس میں بہت ساری ادویات کا ایک مرکب ہے، جو میں آپ کو دوائی دکھا رہا ہوں، بایو پلس 21۔ تو یہ آپ بازار میں میڈیکل اسٹوروں سے مل جاتی ہے۔ یہ بچوں کے تقریباً سارے ہی مسائل کا حل ہے، دانت نکالنے کے زمانے کے۔ جب آپ کا بچہ دانت نکالنا شروع کر دے، 4 ماہ سے شروع ہو جاتے ہیں بعض بچے، بعض 6 سے ہوتے ہیں اور 10 ماہ تک جاتے ہیں، بعض 24 ماہ، 2.5 سال تک اور 3 سال تک بھی بچے چلے جاتے ہیں دانت نکالتے ہوئے۔ بہرحال یہ پیریڈ جو ہے کم و بیش ہو سکتا ہے۔ ان سارے مسائل کے لیے ہومیوپیتھک کی جو دوائی ہے بایو پلس 21، یہ بہترین کارگر اور تجربے میں ہے۔ آپ یہ بچوں کو دیں، انشاءاللہ بچوں کے دانت نکالنے کی جتنی بھی تکلیف ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کا حل یہی ہے۔ آپ اپنا کر دیکھیں، اس کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت کارگر دوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔